السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کبھی موبائل چلا کر قرآن سنتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے آیت سجدہ آ جاتی ہے۔ کبھی ہم امام حرم کی تلاوت سنتے ہیں یا کبھی دوسرے قاریوں کی ہم تلاوت سنتے ہیں یا گھر کے اندر موبائل چلا کر جو ہے رکھ دیتے ہیں تو اس میں چلتے چلتے جو ہے آیت سجدہ آ جاتی ہے۔ آیت سجدہ لکھی ہوئی ہے، یعنی جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہم موبائل چلا کر یہ قرآن سن رہے ہیں اور اس میں جو ہم نے آیت سجدہ سنی تو کیا موبائل میں چلتے ہوئے قرآن پر جب آیت سجدہ سنی گئی ہے تو اب اس کے سننے کی وجہ سے ہمارے اوپر سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے آپ جو ہے کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس نے پڑھتے پڑھتے جو ہے سجدے کی آیت تلاوت کی اور وہ آواز جو ہے آپ کے کانوں میں پہنچ گئی، آپ نے اس آیت کو سن لیا۔ تو آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی براہ راست جو ہے آپ اس کا قرآن سن رہے ہیں، وہ آیت آپ نے سنی براہ راست، تو اب آپ کے اوپر سجدہ واجب ہوگا، آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ اور اس کے بعد وہاں ایک مسئلہ یہ ہے، تو یہ تو براہ راست اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو میں بتلا رہا ہوں تو آپ کے اوپر سجدہ واجب ہوگا، لیکن اگر قرآن چلا رکھا ہے موبائل کے اندر یا اسی طرح ٹیپ ریکارڈ ہوتا ہے اس کے اندر یا کسی اور ریڈیو وغیرہ پر سن لیا ہم نے، تو اب ٹیپ ریکارڈ میں جو ہم نے سنا، موبائل میں جو سنا، اسی طرح ریڈیو میں اگر ہم نے وہ آیت سجدہ سن لی تو کیا پھر بھی ہمارے اوپر سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ مسئلہ بتلاؤں گا۔ مسئلہ بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آیت سجدہ جو سجدہ واجب ہوتا ہے وہ آیت سجدہ کی اصلی آواز پر واجب ہوتا ہے، اصلی آواز پر واجب ہوتا ہے، نقلی آواز پر واجب نہیں ہوتا۔ اور موبائل کے اندر جو ہم سن رہے ہیں وہ اصلی آواز نہیں ہے بلکہ ریکارڈ کی ہوئی آواز ہے، تو وہ اصلی آواز نہیں ہے بلکہ نقلی آواز ہے۔ تو نقلی آواز پر جو ہم نے آیت سجدہ سنی ہے موبائل پر تو اس کے سننے کی وجہ سے اب ہمارے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ جیسے اگزامپل کے طور پر میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر میں نے آیت سجدہ تلاوت کی، تو اب اگر میرے پاس یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اگر وہ اب میرے منہ سے براہ راست آیت سجدہ سنے گا تو میرے اوپر بھی سجدہ واجب ہوگا اور جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میں نے ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آیت سجدہ تلاوت کی تو اب آپ کے اوپر اس آیت کے سننے کی وجہ سے سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری اصل آواز نہیں ہے بلکہ یہ ریکارڈ کی ہوئی آواز ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور ہاں، میں آپ کو سجدہ کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یا عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے کھڑے ہوتے ہیں پھر نیت باندھتے ہیں، نیت باندھ کر جو ہے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں، یعنی اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، بس یہ طریقہ ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے سجدہ کرنے کے بعد ادھر ادھر دائیں بائیں سلام پھیرتے ہیں، تو سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ چاہے بیٹھے ہوئے ہوں تو بیٹھے بیٹھے ہی سجدے میں چلے جائیں، اور اگر آپ کھڑے ہو کر جو ہے آپ سجدے میں جانا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کر سجدے میں جا سکتے ہیں، بس سجدہ کرنا ہے۔ اور سجدہ کرنے کے بعد جو ہے سجدے میں جا کر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ یہ کہہ کر آپ اپنے سر کو اٹھا لیں، بس سجدہ ہو گیا۔ اور ہمارے یہاں عورتیں جو ہے یہ کرتی ہیں کہ پہلے کھڑی ہوتی ہیں، نیت باندھتی ہیں، نیت باندھنے کے بعد جو ہے پھر سجدے میں جاتی ہیں، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد جو ہے دائیں بائیں جس طرح سے نماز میں سلام پھیرتے ہیں اس طرح سے سلام پھیرتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بس ڈائریکٹ سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کریں اور اپنے سر کو اٹھانے سجدہ ہو گیا۔ امید آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔